ایران کو تابوت سکینہ مل گیا ہے، اسرائیل اسے کیوں تلاش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا صندوق بھی ہے جس پر 3 بڑے مذاہب کا ایمان ہے کہ یہ آسمانی طاقتوں کا حامل ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ مقدس صندوق جسے ہزاروں سال سے چھپایا گیا تھا آج ایران جیسے ملک کے ہاتھ لگ جائے تو دنیا میں کیسی زبردست تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے کچھ ایسے راز، انکشافات اور تاریخی حقیقتیں جنہیں شاید بہت سے لوگ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانیں گے کہ تابوت سکینہ اصل میں کیا ہے، یہ کہاں غائب ہوا، اسرائیل اسے کیوں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے اور ایران کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے۔ امام مہدی، جھیل تبریہ اور مستقبل کے حیران کن واقعات بھی اس تابوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ سائنسی نظریات بھی پیش کیے جائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک کھوئی ہوئی سچائی کا سفر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ دراصل ہے کیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام لکڑی کا صندوق نہیں تھا بلکہ ایک مقدس آسمانی تحفہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق یہ تابوت تقریباً 4 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا اور اتنا ہی اونچا تھا۔ اسے شتیم نامی مضبوط لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اندر و باہر خالص سونے کی تہوں سے میزن کیا گیا تھا جو اس کی عظمت اور روحانی حیثیت کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے اوپر ایک سنہری ڈھکن تھا جسے رحمت کی کرسی کہا جاتا تھا۔ اس پر 2 فرشتوں کے پروں کی نقش کاری تھی اور ان کے پھیلائے ہوئے پروں کے بیچ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی تھی۔ یہ صرف ایک روحانی نشان نہیں بلکہ الہی طاقت کا منظر تھا۔ فرشتوں کے پر اس بات کی علامت تھے کہ اس تابوت کی حفاظت آسمانی طاقتیں خود کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس تابوت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں سکون، برکت اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں کسی چیز کا ذکر ہو جو اس کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو میدان جنگ میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جہاں یہ تابوت ہوگا وہیں اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور حقیقت میں جس جنگ میں یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا وہ دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ یہ تابوت نبیوں اور بادشاہوں کے سامنے رکھا جاتا، اس کے قریب بیٹھ کر دعائیں مانگی جاتی اور اللہ کی مدد مانگی جاتی۔ روایت کے مطابق یہ تابوت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آسمان سے زمین پر نازل ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت میں کئی مقدس اشیاء محفوظ کی۔ ان کی لاٹھی، تورات کی تختیاں، حضرت ہارون کا لباس، آسمانی غذا من و سلویٰ اور دیگر بابرکت برکات، یہ سب اشیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی نظام کا حصہ تھی۔ یہ وہ تابوت تھا جسے بنی اسرائیل اپنی سب سے قیمتی الہی میراث مانتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب یہ تابوت اچانک غائب ہو گیا۔ تابوت کہاں گیا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا معمہ بن گیا۔ صدیاں بیت گئی، سلطنتیں بدل گئیں، انبیاء آئے اور گئے، لیکن تابوت کا سراغ نہ ملا۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ اسی دوران دشمن قوم ایک جنگ میں تابوت کو چھین کر لے گئی، مگر پھر عجیب واقعات پیش آئے۔ جہاں بھی تابوت رکھا گیا وہاں بیماریاں، طاعون اور زوال پھیل گیا۔ دشمن خوف زدہ ہو گئے اور تابوت واپس کر دیا، مگر اس کے بعد یہ تابوت کبھی بھی عوامی نظروں میں نہ آ سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین میں دفن کر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور کچھ محققین کے مطابق یہ یروشلم کے نیچے کسی قدیم سرنگ یا کھوئی ہوئی عبادت گاہ میں چھپا ہوا ہے۔ آج تابوت سکینہ کی تلاش صرف ایک مذہبی جستجو نہیں بلکہ ایک عالمی سیاسی مشن بن چکی ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق جب یہ تابوت دوبارہ دریافت ہوگا تو وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر شروع کریں گے، اور وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، یعنی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل
دنیا بھر میں خفیہ طور پر آثار قدیمہ کی کھدائی کرواتا ہے۔ افریقہ، اردن، ایتھوپیا، فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد بھی اس مشن میں شامل ہے۔ اسرائیل تابوت کو اپنی مذہبی بقا، سیاسی شناخت اور عالمی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ جائے تو یہ صرف مذہبی فتح نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی تعبیر بن سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران کچھ ایسی اشیاء منظر عام پر آئی جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر تصاویر، دعوے اور رپورٹس گردش کرنے لگیں۔ کہا گیا کہ اسرائیل نے اس مقام تک رسائی کی کوشش کی، کچھ خفیہ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ایرانی حکومت مکمل خاموش ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو سوچیے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس قوم کے پاس ہے جسے اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ جغرافی، نظریاتی اور سیاسی زلزلہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی روایات میں تابوت سکینہ کا دوبارہ ظہور ایک اہم علامت ہے اور اسلامی روایات میں تابوت سکینہ کا دوبارہ ظہور ایک اہم علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے دور سے جڑی ہے۔ بعض تفاسیر کے مطابق جب جھیل تبریز خشک ہونے کے قریب ہوگی، دنیا ایک انقلابی دور میں داخل ہوگی۔ اسی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور انہی کی قیادت میں تابوت منظر عام پر آئے گا۔ یہ تابوت اللہ کی طرف سے ہدایت، روحانی طاقت اور برکت کی علامت ہوگا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب حق و باطل کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معرکہ برپا ہوگا۔ بعض علماء کے مطابق تابوت کا ظہور اس بات کی علامت ہوگا کہ اب دنیا کی باغ ڈور اہل حق کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سائنسی نظریات بھی سامنے آ چکے ہیں جو مزید تجسس اور حیرت پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایک قدیم طاقتور آلہ تھا جس میں شاید کوئی خاص توانائی محفوظ تھی، جیسے ریڈیشن، اسٹیٹک الیکٹریسٹی یا کوئی ایسی قوت جو انسان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ بائبل میں بھی ذکر ہے کہ جن لوگوں نے ناپاک نیت سے تابوت کو چھونے کی کوشش کی وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ کوئی سائنسی قوت تھی یا تابوت میں واقعی ایسی شعاعیں تھیں جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھی، یا یہ صرف ایک روحانی سزا تھی؟ ان سب سوالات پر سائنس آج تک کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر ہے۔ کچھ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ تابوت ایک ہائی انرجی سٹوریج چیمبر تھا جو لکڑی، سونا اور مخصوص اشیاء کے امتزاج سے ایک خاص برقی میدان پیدا کرتا تھا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تابوت محض ایک مذہبی علامت نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم روحانی توانائی کی مشین ہو سکتا ہے۔ تابوت کو چھپانے کے مقصد یہ تھا کہ انسان اس سے دنیاوی طاقت، سیاست یا جنگ و جدل کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ ایک امانت ہے جو صرف اہل ایمان کو اس وقت عطا کی جائے گی جب وہ روحانی طور پر تیار ہوں گے۔ جب دنیا گناہوں سے توبہ کر لے گی، ظلم کی جگہ عدل قائم ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی تابوت سکینہ دوبارہ ظاہر کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، دلچسپ اور فکر انگیز لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت واقعی ایران کے پاس ہے، یا یہ کسی سرنگ میں دفن ہے، یا آسمان پر محفوظ ہے؟ اور ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی تحقیقاتی، تجزیاتی اور ایمان افروز ویڈیو ملتی رہیں۔ ہم جلد ایک نئی اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔